وہ ابن عائس کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور بات تھوڑی زیادہ صاف ہو جائے گی۔ ابن عائس سے حدیث ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ فلما اودیا، قال عمر بن الخطاب لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فإنہ رجل فاجر۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو فاروق اعظم نے عرض کیا حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، یہ بڑا برا آدمی تھا، بدکار آدمی تھا۔ پہلے دیکھ سن کے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، آنکھ بند کر کے پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی ہے دنا دن، بہت دیکھا سنا۔ یہ مقروض تو نہیں ہے کسی کا، کسی کا مال، کسی کی دکان، کسی کا مکان ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھا ہے، سب منع تھا۔ یہاں پورا سمندر پی کے بیٹھا ہو تو کو آنے دو۔ پٹ سے فاروق اعظم نے عرض کیا حضور یہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، بڑا بدکار آدمی تھا۔ جیسے فاروق اعظم نے عرض کیا ویسے سرکار مجمع کی طرف متوجہ ہے۔ کیا کہنا، صحابہ کا مجمع تھا، وہ کھڑا تھا نماز جنازہ کے لیے۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس، اب حضور نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لیا، فرمایا هل رآہ احد منکم علی عمل الاسلام، تم میں سے کسی نے اس آدمی کو کوئی اسلامی عمل کرتے دیکھا ہے؟ اسلامی عمل، اب اسلامی عمل صرف نماز روزہ رہ گیا بس ہے، اس سے زیادہ ہے تو آپ بتا دو مجھے، اور اس سے زیادہ آپ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہو۔ پلیز، آپ کہاں گم ہو، آپ کہاں کھو گئے ہو، آپ کہاں سو گئے ہو، آپ کہاں اپنی جان کھپا رہے ہو؟ فاروق اعظم کا کہا ہوا تھا فاجر، یہ بدکار آدمی ہے۔ اب سرکار اعلان فرمائے کسی نے تم میں سے دیکھا اسے اسلامی عمل کرتے ہوئے؟ اب سنو اسلامی عمل۔ فقال رجل نام یا رسول اللہ، وہاں ایک ایک آدمی کو معلوم تھا کہ اسلامی عمل بہت ہے، یہ چند جو بتایا جاتا وہی نہیں ہے۔ یہاں چند بچا کے سب کر کھا دیا، اب چاہے کسی کی گردن کاٹو، کسی کی دکان کھا جاؤ، مکان کھا جاؤ، جان کھا جاؤ، مال کھا جاؤ، سمجھ رات دن کوستے کاٹتے رہو، جو چاہو کرو۔ یہ نہیں، وہ صحابہ ہیں، ان کو معلوم تھا اسلامی عمل کیا۔ قال رجل نعم یا رسول اللہ، کہا حضور ہاں دیکھا ہے میں نے اس کو اسلامی عمل کرتے ہوئے۔ بات لیلتن، اس نے ایک رات گزاری ہے اسلامی سرحد کی نگرانی کرتے، اسلامی سرحد پہ اس نے ایک رات گزاری۔ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، اس نے ایک رات اسلحہ لگا کر کے پوری طرح سے تیار ہو کے پوری طاقت کے ساتھ اسلامی سرحد کی نگرانی کی ہے۔ حرسا، حارس تھا، یہ فوجی تھا اس وقت۔ یہ سب لوگ سو جائیں، ملک کی رعایا، ہم یہاں جان دینے کے لیے تیار پڑے۔ دیکھا ایک رات، دیکھا صرف ایک رات کی بات کی،
بس اس کا اتنا، یہ عمل اسلام ہے، یہ ہے اسلامی عمل۔ کبھی خواب میں دیکھا اس اسلامی عمل کو؟ بیداری میں تو کیا دیکھیں گے؟ سنا کبھی؟ حیرت ہوگی، سنا کہ یہ اسلامی عمل ہے؟ صحابی کو معلوم تھا کہ یہ بڑا اسلامی عمل ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہو گئے، اس کی نماز جنازہ شروع ہو گئی۔ صرف ایک رات وحصا علیہ التراب، اور حضور آگے بڑھے، سب سے پہلے اسے مٹی دی۔ نماز جنازہ پڑھی حضور نے، اور سب سے پہلے حضور نے مٹی دی، اور جسے حضور مٹی دے دے، اب وہ کیا مٹی میں ملے گا؟ وہ نور علی نور ہو گیا، نور علی۔ وہاں سال صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ نماز جنازہ پڑھی، صرف یہ نہیں کہ مٹی دیا حضور نے۔ اب ذرا دیکھو، اب اس کو مخاطب کیا، حضور جس سے چاہیں بات کر رہے ہیں۔ ابھی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے نا، اب اس مردے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم زندہ سے بات کرتے ہیں، مردے سے سلام کر کے فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں اصحابک یظنون، اے مرنے والے تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ انک من اہل النار، کہ تو جہنمی ہے۔ یعنی فاروق اعظم نے کہا تھا نا، تیرے ساتھی جو ہیں وہ تو گمان کر رہے ہیں کہ تو جہنمی ہے۔ وانا اشہد، اور میں گواہی دیکھو، انک من اہل الجنہ، کہ تو جنتی ہے، جنتی ہے۔ ایک رات پہرا دے کے جنتی ہوا، ایک رات۔ اچھا اسی لیے جو یہ اللہ والے کہتے ہیں تم رات دن سجدہ کرتے ہو، ضرورت پڑی تو ہم ڈنڈے سے جنت لے لیں گے، کہیں جا کر کے اس میں دم ہے، ایک دن تمہاری حفاظت ایسی کریں گے کہ تم سب آرام محسوس کرو گے، دم ہے اس میں۔ ایسے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس بھی ڈنڈا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ کیا خوش قسمتی تھی، تیرے ساتھی تو سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی۔ اب حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جنتی ہے، اور کام جنتیوں کیا۔ جو دوسروں کو جنتی کہتا ہے، کیا اسے اپنی جنت کی خبر نہیں ہے؟ اور وہ خبر بھی دے تو مانے گا کون؟ کیسی بات تم دیوانگی کی کرتے ہو، کیسے مخبوط الحواس ہو، کیسے خبتی ہو، کیا تمہاری عقل بالکل رخصت ہو؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ حضور کو معلوم ہے کہ جنت سیدھے جا رہا ہے جنت۔ پھر فاروق اعظم کو تنبیہ کی، اِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ۔ ایسے مقام پر کوئی فاروق تم سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اس کا عمل کیا تھا، تم سے یہ پوچھتا ہے اس کا عقیدہ کیا تھا۔ بات عقیدے کی کرو۔ اِنَّكَ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ، تجھ سے پوچھا جائے گا تجھ سے فطرت کی قدرتی راستے پر، صحیح راستے پر ہے یا نہیں، عقیدہ پوچھا جائے گا۔